السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، میں آج اس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی جہاں پہ دینے لگے ہیں وہاں پہ جس لڑکے کے لیے آپ نے دینی ہے، بیٹی قربان کرنی ہے، آپ اس میں کون کون سی 6 خوبیاں دیکھیں۔ چند ایسی خوبیاں جو آپ اگر دیکھ کے رشتہ کریں گے تو آپ کی بیٹی کا بھی مستقبل بن جائے گا اور آپ کی بیٹی کے مستقبل کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی دعائیں نکلیں گی۔ اور اگر آپ کی بیٹی ان چند وجوہات سے ہٹ کے کہیں پہ بیاہ دی گئی تو اس بیٹی کا، آپ کی بیٹی کا مستقبل خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا اور وہ آپ سب کو بد دعاؤں کا شکار بھی بنا سکتی ہے۔ یہ کوئی میں ایسے عام بات نہیں کر رہا، امام مسجد ہونے کے ناطے سے کئی لوگ ایسے میرے سامنے آئے ہیں، کئیوں نے ایسے سوالات کیے ہیں۔ اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ جی ہمارے ماں باپ نے یہ کیا، اس کا کیا حل ہے، اور ماں باپ اولاد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جی ہمیں اولاد کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، ہم نے یہ کیا، وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس حساب سے ایک امام کی حیثیت کے ہونے کے ناطے سے میں آپ کے سامنے چند مخصوص باتیں رکھنے لگا ہوں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں تو اللہ پاک کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نکاح کریں اپنی حیثیت کے مطابق، 1 سے کر لیں، 2 سے کر لیں، 3 سے کر لیں، 4 سے کر لیں۔ یہ اللہ پاک نے کتنی ایک آفر رکھی ہے کہ اگر آپ 4 کی استطاعت رکھتے ہیں، 4 کا حق ادا کر سکتے ہیں تو آپ 4 سے کر لیں۔ اس آیت کے ضمن میں آپ کے سامنے چند احادیث کا مجموعہ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جن میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام صحابی ہیں، اور ان کی جن سے شادی ہوئی تھی، جن سے نکاح ہوا تھا، وہ آزاد تھیں، وہ بڑی تھیں، تو ان کا آپس میں یہ نبھاؤ بن نہ سکا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے چند ایسی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جن میں مرد میں وہ چند چیزیں ہوں تو آپ کی بیٹی کا، آپ کی بہن کا مستقبل سنور سکتا ہے، آپ کو پوری زندگی کے لیے وہ دعائیں دے سکتی ہے۔ ان میں ایک چیز ہے اسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت سے چند چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، یا اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے حسن کی وجہ سے، یا اس کے اسلام اور دینداری کی وجہ سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جس عورت کو انتخاب کریں، جس عورت کا انتخاب کریں، وہ اس کی دینداری ہو۔ یہ تو ہے عورت کی دینداری، مگر آپ جو اپنی بیٹی بہن کسی کو دے رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں آیا وہ بھی ذرا دیندار ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹی حافظہ ہو، عالمہ ہو، اور آگے جس کو آپ دے رہے ہوں وہ دین سے بالکل غافل ہو، تو اس سے آپ کی بیٹی کا اور اس کا یہ کفو نہ ہوا، برابری نہ رہی، تو اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ بلکہ اسلام نے اس بات پہ بڑا زور ڈالا ہے کہ آپ جب اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے لگے ہیں تو آپ اپنی بیٹی سے اس رشتے کے بارے میں پوچھ لیں، آپ کی بیٹی راضی ہے نہیں ہے۔ اگر بیٹی راضی ہے تو جی بسم اللہ آپ کر دیں، اگر نہیں راضی تو پھر آپ زبردستی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑے سے لالچ میں آ کے آپ کی بیٹی کا مستقبل خراب اور برباد ہو جائے اور آپ کے لیے وہ پل پل بد دعائیں نکالتی رہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے، بد دعائیں نکلتی بھی ہیں، ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں۔ ایک چیز تو ہے اسلام دیکھا جائے گا، اور ایک چیز یہ ہے کہ جس کو آپ دینے لگے ہیں اس کا خاندان کیسا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خاندان جیسا ہو اپنے رشتہ داروں میں کریں یا خاندان جیسا ہو باہر ہی کرنی ہے، نہیں، آپ جہاں بھی کرنے لگے ہیں آپ اس کے خاندان کو دیکھیں کہ وہ شریف النسل ہے، اگر اچھے اخلاق والے لوگ ہیں تو پھر آپ دیں۔ میرے گاؤں کے قریب ہی ایک گاؤں ہے، میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، ضلع فیصل آباد کا، میرے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام بھی چوراں والی ہے۔ چوراں والی وہ ایسا مشہور گاؤں ہے، تو جو گاؤں چوراں والا ہے، چوروں والا گاؤں ہے، پنجابی میں ہے اس گاؤں کا نام چوراں والی۔ اب جو چوروں والا گاؤں ہے اس گاؤں کے لوگ کیسے ہوں گے؟ اب اگر میں اپنی بیٹی وہاں پہ دوں تو میری بیٹی پہ کیا اثر پڑے گا، میں اپنی بہن وہاں پہ دوں گا تو اس پہ کیا اثر پڑے گا، اس کا مستقبل تو خراب ہوگا۔ اس لیے آپ نے یہ چند چیزیں دیکھ کے رشتہ کرنا ہے۔ اسلام، ایمانداری آپ نے دیکھ کے رشتہ کرنا ہے، اپنی بیٹی کو دینا ہے وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خاندان دیکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دولت میں یہ نہیں ہے کہ اس لڑکے کے پاس کار ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، اس کا بزنس ہو، اس کے بٹھے ہوں، اس کی کوٹھیاں ہوں، کاروبار اچھا خاصا، نہیں۔ دولت سے مراد جو اسلام نے یہاں پہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے خاندان میں حق مہر چل رہا ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کیا وہ اس حساب سے اپنا حق مہر ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اگر کر سکتا ہے تو یہ دولت والا ہے۔ ویسے تو جس کے بھی ہاتھ پاؤں ہیں وہ کمانے والا ہے، کما سکتا ہے، وہ دولت والا بن سکتا ہے۔ لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کوشش کرے اللہ پھل لگاتا ہے۔ اب ایک یہ چیز آ گئی، اور ایک اور چیز آ گئی کہ
یہ پیشے میں یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹی کا خاندان جو ہے وہ آپ لوگوں کا جو کاروبار ہے، آپ لوگوں کا جو ایک رہن سہن ہے، ایسا ہے کہ وہ بہت سی قوموں میں وہ نہیں پایا جا رہا، تو آپ کسی گھٹیا قوم والے، کسی گھٹیا پیشے والے بیٹے کو، اس لڑکے کو اپنی بیٹی دے کے اس کا مستقبل بالکل برباد نہ کریں۔ کیوں؟ آپ کی زندگی تو وہ تھی جو گزر گئی ہے، آپ نے چند سال اپنے ہسبینڈ سے گزار لیے، جیسے بھی گزار لیے، اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو اپنی بیوی سے گزار لیے، جیسے بھی گزار لیے۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ پاک تمام جوڑیوں کو سلامت رکھے، آپس میں پیار محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری تو یہ دعا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو بھی دے دیں، آپ جس کو دینے لگے ہیں پہلے آپ اس کی جانچ پڑتال کر لیں، وہ ایماندار ہے، وہ پیشہ ور ہے، وہ دولت والا ہے، وہ حق مہر ادا کر سکتا ہے۔ بعض تو یوں بھی ہیں کہ جنہوں نے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال ہو گئے شادی ہوئے ہوئے اور آج تک انہوں نے حق مہر نہیں ادا کیا، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں حق مہر کا۔ تو جس بندے کو پتہ ہی نہیں حق مہر کا، وہ تو ہر ایک چیز حرام کھا رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، اس کا تو رہنا سہنا کیسا ہے، وہ تو بیوی کے سارے حقوق ہڑپ کر رہا ہے، جس نے پہلا ہی حق نہیں ادا کیا وہ باقی حقوق کو کیا ادا کرے گا۔ تو اس لیے میں معذرت چاہوں گا، یہ ویڈیو بھی ذرا لمبی ہو گئی ہے۔ اچھا، اور جب آپ یہ شادی کرنے لگے، ایک اور عجیب بات آپ کو بتا دوں، آپ نے اگر اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں پہ کرنا ہے تو آپ جہاں پہ کرنے لگے ہیں اگر یہ 6 چیزیں آپ کو وہاں پہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی تو آپ بالکل ایسی جگہ پہ نہ کریں، پھر آپ ایسی جگہ پہ رشتہ کر دیں کہ جس لڑکے کے پاس یہ بیوی ہو، اس کے پاس بچہ ہو، اس کے پاس اولاد ہو، اس کے پاس صلاحیت ہو، وہ برابری کر سکتا ہو، شادی شدہ ہو، اس کی بیوی بچے ہوں، تب بھی آپ کنوارا جو برابری نہیں کر سکتا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس شادی شدہ کو دے کے اپنی بیٹی کا مستقبل بنا لیں، سنوار لیں۔ اس سے آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا ذہن میں آپ لوگوں کے سوالات آئیں گے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کا مستقبل بن جائے، آپ کی بیٹی کا ایک ایک پل جو ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ زندگی کی پرکٹن ساہوں میں، مشکلات کی گھڑیوں میں نہ گزرے، بلکہ اس کا ایک ایک سانس جو ہے خوشیوں میں گزرنا چاہیے۔ وہ چاہے ہو برابری میں، چاہے آپ کمارے بیٹے کو، کمارے لڑکے کو دے دیں، چاہے آپ شادی شدہ کو دے دیں، لیکن آپ ایسی جگہ پہ دیں جہاں سے آپ کی بچی کا مستقبل بن سکتا ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہاں سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔